الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ معزز سامعین کرام، بتایا بزرگوں نے بیکار مباحث کچھ کیا کر، کچھ نہیں ہو تو کچھ کہا کر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے اور وقت کے اندر ہی سب کچھ کر لینا ہے۔ وقت کے گزر جانے کے بعد میں پھر وہ وقت دوبارہ نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک اول شروع میں وہی ہے، اور پھر جب مخلوقات کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت چاند سورج ستارے نہیں تھے، نہ یہ دنیا بنی تھی، نہ تھا کوئی برزخ کے بعد اس کے ہو آخرت کی ضرورت، نہ میزان محشر کا نقشہ بنا تھا، نہ میدان عمل، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب یہ سب چیز وجود میں آ گیا اور 6 دن میں یہ عالم اسباب کو بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم خلقتم للابد، کہ تم ابد تک کے لیے بنائے گئے ہو۔ تو اس دنیا کو بننے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے لم یکن شیء مذکورہ، کوئی چیز تذکرہ کے قابل نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ہماری پیدائش ہوئی تو سمیع بصیرہ، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو اس وقت کو ازل کہتے ہیں۔ ازل میں بنا کر کے انسان کی روح تو اکٹھی بنائی گئے۔ عالم امر کی جتنی چیزیں ہیں، اللہ نے کہا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو عالم امر کی چیز جو ہے وہ امر سے ہو گیا۔ اللہ لہ الخلق والامر، اور عرش سے اوپر جو دنیا ہے وہ نورانی دنیا ہے، وہ عالم امر کی دنیا ہے، جہاں انسان کا قلب، روح، سر، خفی، اخفا رکھا جاتا ہے۔ اور اس سے نیچے جو دنیا ہے، عرش سے نیچے، جنت سے نیچے، یہ سلک الافلاق، ساتوں آسمان، خلاء، زمین، اور اس کے نیچے پانی، اور اس کے بعد جہنم۔ تو یہ عالم خلق کہلاتا ہے، جس میں موٹائی، چوڑائی، لمبائی ہے۔ تو جب یہ چاند سورج نہیں بنا تھا تب کیا حساب تھا؟ اب تو چاند سورج کا حساب ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کی دنیا کو نورانی سال سے کہا جاتا تھا، اور نورانی سال تو 6 لاکھ برس گزر جانے کے بعد کا سال بنتا، بہت بڑا وقت ہوتا ہے۔ تو وہ نورانی دنیا کا نورانی سال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ عالم خلق بنا جو 6 دن میں بنایا، فی 6 ایام وما مسنا من لغوب، کہ زمین کو، آسمان کو اور ما فیہا کو بنانے میں 6 دن لگا۔ تو 2 دن میں شنیچر اتوار میں زمین بنی، اور سوموار منگل میں آسمان بنا، اور بدھ جمعرات میں دنیا کی چیزیں بنی۔ اور 6 دن کے بعد جب 7واں دن آیا تو سب چیز بنا کے جمع ہو گیا۔ تو جمع کو ہم جمعہ بولتے ہیں، جمع کو ہم جمعہ بولتے ہیں۔ تو وہ اب کوئی کام رہا نہیں۔ تو اب یہ 6 دن کون دن ہوا ہے؟ اب جب چاند سورج بنا بھی نہیں تھا تو 6 دن کون سا دن ہوا؟ ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ وہ دن کہاں تھا جب دن بنا ہی نہیں تھا۔ اب دن بنا ہے جب یہ 6 چیز سے بن گیا۔ بہرحال میں آگے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت کا تعلق اللہ سے ہے،
اللہ نے والعصر کہا زمانے کی قسم، اور زمانہ ہے کیا چیز؟ تو بتایا کہ یسب الدہر، کہ لوگ زمانے کو گالی دیتا ہے، یؤذنی ابن آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کیسے؟ کہ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، تو زمانے کو گالی دیتا ہے تو کہتا انا الدہر، دہر تو میں ہی ہوں، زمانہ تو میں ہی ہوں۔ یہ جائے زمانہ تو زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ تو اب یہ وقت جو ہوا اس دنیا کا 24 گھنٹے کا، یہ 24 گھنٹہ بھی پورے عالم میں یکساں نہیں ہے۔ کہیں جو آدھے دن رات ہے، آدھے دن جو سمجھ کہ 18 گھنٹے کا دن ہے، کہیں 12 گھنٹے کا دن ہے، کہیں 13 گھنٹے کا دن، عجیب دنیا کا نظام ہے نہیں؟ تو ہم یہاں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے جیسا، سو بات نہیں، ہر جگہ کو وقت بھی الگ الگ ہے۔ بہرحال پھر جملہ جو ہے یہ دن اور رات، چاند اور سورج سے۔ اچھا، یہ چاند اور سورج کا بھی حساب کب سے شروع ہوا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے وہ عیسوی یعنی سورج کے حساب سے گنتی شروع ہوا، تو جنوری فروری ہوتے ہوتے یہ 2020 ختم ہوا، اب 21 شروع ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے کیا حساب تھا؟ اور یہ ہجری جو چاند کے اعتبار سے ہے، یہ گنتی تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مشورہ ہوا کہ جب یہ کہنے لگا کہ فلاں سال ہوا فلاں سال، یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ حکم جو امیر المومنین نے کیا ہے یہ آج کا حکم ہے یا 2 سال پہلے کا ہے۔ تو ضرورت پڑی مشورہ کرنے کا، تو اس مشورے میں بات ہوا کہ یہ سال کا اور مہینے کا جو حساب لگایا جائے تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ تو کسی نے کہا کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا وجود دنیا والوں کے نظر میں آیا ہے، تو وہاں سے شروع کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، آپ کا اس دنیا سے جانے کے وقت ایک عجیب لمحہ ہے، سو اس سے زیادہ بدترین وقت اس دنیا پر کبھی نہ آئے گا، تو اس کو وفات کو یاد کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ بدر کے اندر اللہ کی رحمت اتری، 313 نہتی لوگ تھے، اللہ نے کامیابی سے نوازا، وہاں سے شروع ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا نہیں، سال کا شروعات تو فتح مکہ سے ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک نئی شروعات ہے۔ غرض جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے مجلس میں مشورہ دیا سال شروع کرنے کا، مہینہ شروع کرنے کا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اس عربی کے چاند کے حساب سے مہینہ گنتی کا شروع ہجرت سے کیا جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے آدمی ہو کر کے بھی لوگوں نے رہنا نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم سے گھر چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ دین کے لیے آپ نے ہجرت کیا ہے۔ تو یہ جب بھی مسلمان اس چاند والے تاریخ کو یاد کرے گا تو یاد آئے گا کہ اس دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب نے ہجرت کیا اپنے گھر کو، میں کیوں گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو ایک طرح کا یہ تاریخ اسے اس بات کی طرف میں جائے سمجھے ایک طرح کا خاموش نصیحت ہوگی اس کے لیے کہ جائے سمجھے ہجرت ہمیں بھی کرنا ہے نہیں؟ اور ہجرت ایک تو انسان کا گھر چھوڑ کے دارالخوف سے دارالامن میں جانا ہے، یا دارالکفر سے دارالاسلام میں جانا ہے، تو تب تو مکہ چھوڑ کر کے مدینے میں آنا تھا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد اس ہجرت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت ضروری نہیں ہے، جو جہاں ہے وہیں رہے گا۔ بہرحال آ سکتا ہے، لیکن جو واجب تھا، جانا ضروری تھا، اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ نظام عالم کا چاند سورج سے چل رہا، یہی بتانا تھا کہ سورج سے حساب ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کا سب سے آخری نبی ہے، یعنی 1,24,000 یا 2,24,000 جو بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب گزر چکے، لاسٹ ہے تب شروعات ہوا حساب کا۔ تو پہلے کا حساب کیا تھا؟
تو پہلے کوئی واقعہ گزر گیا، جیسے عام الفیل کا کہ ہاتھی مر گیا، اوپر سے چڑیوں نے برسایا کنکری اور وہ اب رہا تھا اور وہ خانہ کعبہ کو ڈھونے جا رہا تھا، تو اللہ نے ایسا کیا تو وہ عام الفیل کے سال میں، ہاتھی والا سال میں سے اتنا دن ہوا، یا کوئی اور بڑا واقعہ ہوا تو واقعات سے حساب لگاتے تھے، مہینہ کا حساب نہیں تھا۔ اب ایک بات اور بتا دوں کہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہو جاتا ہے، تو آیت اتری کہ یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ کو چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، تو انہیں یہ بتا دو کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے اور حج کا ٹائم پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ تو وقت پہچاننے کا ذریعہ تو تھا ہی، تو پھر حج کو کیوں بڑھا دیا اس میں؟ تو یہ وقت پہچاننے کا ذریعہ چاند کو بتایا، کم و چھوٹا اور بڑا ہونا، کیونکہ چاند اور سورج میں روشنی پہلے برابر تھی، تو قرآن نے بتایا فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، کہ میں رات کے نشانی کو کم کرور دیا، میٹھا دیا۔ جیسے آئینہ ہے، گول آئینہ ہو اور پیچھے میں مسالہ ہے تو پوری شکل نظر آتی ہے، اور اگر پیچھے کا مسالہ کھرچ دیا جائے تو صاف نظر نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جتنی روشنی سورج میں ہے اتنی روشنی چاند میں تھی، لیکن چاند کے روشنی کو مٹا دیا رگڑ کر کے پر سے، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو رات کی نشانی کو میں مٹوا دیا ہوں، اس لیے کم روشنی ہے۔ اب اس میں چھوٹا بڑا ہونے کا سوال تھا، تو بتایا کہ اس سے جو ہے مہینے کا چاند کا، اب قرآن میں بتایا کہ 12 اثنی عشرہ شہرن، کہ مہینے کا گنتی ہمارے نزدیک 12 مہینہ ہے، تو پتہ چلا کہ سال کا گنتی بھی قرآن سے ہے۔ پھر جو ہے سبات لیالیوں ثمانیۃ میں وہ قرآن میں آیا کہ 7 راتیں بھی، تو 7 رات کا گنتی ہے، پھر 6 دن کا گنتی ہے، تو 7 کا ہفتہ لگے گا۔ سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ اور یہ سارا نظام اب حج کے بارے میں 2 ماس لگا دیتے تھے، جیسے بھادم نہیں کرتے ہم لوگ، ایک سال ساون میں 2 ماس لگ گیا، بھادم میں 2 ماس لگ گیا، تو ایسے عرب کے لوگ جو ہے اب وہ تاریخوں میں ہیر پھیر کرتے تھے، 2 ماس لگا دیتے تھے، تو وہ 9ویں ذی الحجہ جو چاند کے حساب سے ہوگا اس میں حج نہیں ہوتا تھا، اس لیے بتایا کہ قل ہی مواقیت للناس، اس سے وقت بھی پہچانا جاتا اور حج بھی صحیح ٹائم پر ہوگا۔ تو چاند کا حساب ہوگا جبھی تو ہوگا، اس میں ہیر پھیر نہیں ہو۔ تو بہرحال وہ 9ویں ذی الحجہ کو حج ادا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصحیح کیا، ورنہ مہینہ ہی ہیر پھیر کر دیتے تھے۔ اب ایک بات اور آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند جو ہے سورج پہلے بے نور ہو جائے گا، ایسا شمس کویرت، اور پھر ستارے ٹوٹ پھوٹ کے گر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ پانی جو سمندر میں ہے، یہ پانی فجرت آپس میں ٹکرا کر کے یہ جیسے جو ہے بھاپ بن جاتا ہے، ہانڈی میں نیچے دیتے ہیں نہیں تو پانی اڑ کے بھاپ بن جاتا ہے۔ جس سمندر جو 7 سمندر بھر کے دنیا میں رکھا ہے، جس کو تھا نہیں لگا سکتے ہیں، 3 حصہ پانی اور 1 حصہ زمین ہے، اس کو تو اللہ پاک ایسے جب آپس میں ٹکرائیں گے تو بھاپ بن کے سمندر سوکھ کے ختم ہو جائے گا۔ پہاڑ ہے تو پہاڑ کو اڑ جائے گا، اور جیسے بادل ہوتا ہے ایسے اڑتا پھرے گا۔ وَيَتَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ تم پہاڑ کو کہتے ہو جامد ہے، مضبوط ہے، پتھر ہے، ارے یہ تو ہوا میں اڑے گا جیسے بادل اڑتا ہے۔ رہ گیا یہاں کے مکانات، تو مکانات بارش ہوگی سیلاب کے جیسا، تو یاجوج ماجوج کھا کے جب دنیا میں گندگی پھیلا دے گا تو سیلاب آ کے سب زمین کے گھروں کو بھی برابر کر دیں گے، اور پھر اس زمین کو اللہ روٹی بنا دیں گے، کثافت کو نکال دیں گے، خزانے کو نکال دیں گے، قیامت سے پہلے ہی زمین کا خزانہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ زمین کا جو مزہ اس میں رکھا ہے، اس مزے کو ایک روٹی کی شکل میں ڈال کے عرش کے نیچے لوگوں کو بٹھا کے جنت میں جانے سے پہلے کھلا دیں گے، تاکہ یہ سمجھ میں
ہے کہ دنیا میں کتنا مزہ تھا اور جنت کے چیزوں میں مزہ کیا ہے۔ تو آخرت کی زندگی کو سمجھنے کے لیے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے بھی نہیں، اب کیا حساب ہوگا بولیے؟ آپ کا تو ٹائم حساب چل رہا تھا سورج سے، چاند سے، اب نہ چاند ہے نہ سورج ہے، وہ بالنجم هم یہتدون کہ لوگ ستاروں سے راستہ صحیح کر لیتے، سمت کو ادھر قطب ہے تو اتر ہوا، ادھر نہیں ہے تو دکن ہوا، نہیں سمجھے بات کو؟ تو اب سمت کیسے شروع کریں گے آپ؟ ستارے بھی نہیں، چاند بھی نہیں اور سورج بھی نہیں، آپ بولیں گے چاند جنت میں اگے گا، وہ بھی نہیں، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا کہ جنت میں سورج بھی نہیں دیکھو گے اور چاند بھی نہیں دیکھو گے، تو یہ کہاں بھیج دیا جائے گا اس کو؟ تو کہا کہ اس کو 2 ٹکڑا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جہنم میں کیوں ڈال دیا جائے گا؟ تو بتایا قرآن میں انکم وما تعبدون حسب جہنم کہ تم جس کو پوجتے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں ہوگا، تاکہ پتہ چل جائے کہ میں غلطی پر تھا کہ جس کو میں پوجتا تھا وہ بھی جہنم میں، اور پوجنے والا بھی جہنم میں، جس کو پوج رہے ہیں وہ بھی جہنم میں۔ تو چاند اور سورج کی عبادت کرنے والے اپنے معبود کے ساتھ خود جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اب یہ دنیا آخرت کو سمجھنے کے لیے بنایا ہے، تو 7 دن کا ہفتہ سمجھ میں آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے مہینہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور سال بھی سمجھ میں آ گیا، اور سالوں کا سال سے صدی بھی سمجھ میں آ گیا، 1000 سال اور 1500 اور 2000 سال بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب وہاں کی زندگی کو سمجھنا ہے جہاں پر چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں ہے، نہیں۔ تو اب کیسا ہوگا؟ کہا کہ کالف سنتی مما تعدون کہ دنیا میں جو تم نے 1000 سال کا حساب لگایا تھا، تو 1000 سال چاند اور سورج کے اگتے ڈوبتے میں جتنا ٹائم لگا اتنا جنت میں یہاں کا دن رات ہوگا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ یعنی حساب سمجھانے کے لیے۔ تو اب حساب اللہ آخرت کے حساب سے بدلا دیں گے دنیا کے دن کا، یعنی کہ 500 سال کا رات، 500 برس کا رات اور 500 برس کا دن کا حساب جنت کے ایک دن کا ہوگا یہاں کے حساب سے۔ تو یہ دنیا ایسی ہو گئی اور وہاں کا نظام ویسا ہو گیا۔ تو اب یہ جو حساب ہوگا وہ عرش سے ہوگا، اور عرش میں روشنی کہاں سے آیا؟ تو اللہ جو ہے اس عرش کے اوپر رحمان کا سایہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اور قرآن اعلان کرتا ہے اللہ نور السماوات والارض کہ زمین آسمان میں جو نور ہے وہ چاند اور سورج اور ستاروں کے ذریعے تم کو پہنچ رہا ہے، وہ نور تو میرا ہے، اس کے اسباب سے پہنچ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عرش میں بھی نور اللہ کا ہے، اور وہی عرش کے ذریعے سے سارا جنت منور ہوگا۔ لیکن جنت میں جو حوریں بنی ہوگی وہ مٹی سے بنی ہوئی نہیں ہوگی، وہ مشک سے بنی ہوگی، اور جو ہے زعفران سے بنی ہوگی، اور تیسری چیز نور ہوگا، نور سے بنی ہوگی۔ تو اب نور سے بنی ہوئی چیز، مشک اور زعفران سے بنی ہوئی چیز جو چیز ہوگی وہ حور ہوگی، اور اتنی روشنی ہوگی کہ اگر وہ اپنے روم سے دوسرے کمرے میں جائے گی تو ایک جھلک چھٹکا محسوس ہوگا، تو دوسرے جگہوں کے جنتی لوگ کہیں گے کہ یہ بجلی کے جیسا کہے کا چمک ہوا، تو دوسرے لوگ بتائیں گے وہ کوئی حور دوسری جگہ گئی ہے، اس کا روشنی ہے۔ تو انہیں تو نور سے بنا دیا گیا، اور دنیا میں جو انسان آیا یہ وضو کرتا ہے، تو وضو کے ذریعے سے یہ اس کے اندر اثرات آ رہے ہیں، یہ قیامت کے روز نورانی بن جائے گا۔ یعنی وضو را در وضو کردہ وضو کن، تو وضو کہتے ہیں پانی کو، اور وضو کہتے ہیں برتن کو، اور وضو کہتے ہیں اس عمل کو جو 3 مرتبہ راجا کو دھوتے، چہرہ کو اور مسح اور ہاتھ کو نہیں سمیت اور پیر کو دھوتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو اس میں واو کا ڈھکن لگا دیا، واو کو ہٹا دیا جائے تو اس کا معنی زو بچے گا، زو معنی روشنی، نور۔ تو یہ وضو نورانی عمل ہے، اور یہ نماز بھی نورانی عمل ہے۔ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کا نور اس کے اندر متوجہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پورا بدن نورانی بنتا ہے۔
تو یہ ظلمانی چیز جو مٹی کا بنا ہوا جیسے یہ بلب ہے، یہ مٹی ہی کے انش کا بنا ہوا شیشہ ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ لائن اور کرنٹ ہے تو اب یہ نورانی نظر آ رہا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو یہ انسان اچھے اعمال کر کے نورانی بن کے یہ بھی وہاں جائیں گے جنت میں۔ تو پتہ چلا کہ نور جو اللہ کی صفت ہے، اسی نور کو عرش سے متجلی ہو کر جنت میں نور ہے، اور اسی کا تجلی سے چاند اور سورج اور ستاروں کے ذریعے یہاں نور ہے، اور اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے انسان نورانی ہے، یہ ایمان نورانی ہے اور یہ اعمال نورانی ہے، اور یہ جب جنت میں جائے گا تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، بتانا یہ تھا کہ اس آیت میں تو وقت کو پہچانو، تو اللہ سے شروع ہوا وقت، اور اس کے بعد نور میں آیا، نور سے عرش میں آیا، عرش سے فرش میں آیا، فرش سے دنیا سے مٹ گئے، لیکن اللہ باقی ہے، اس کا نور بھی باقی ہے، اور ہم ہمیشہ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو وہ ہے ازل، جب ہم نہیں تھے، جب ہماری روح تھی، چھوٹا چھوٹا میچوٹی کے برابر جسم دے کر کے اللہ نے وعدہ لے لیا الستو بربکم کا۔ اب یہ عملی زندگی یہ دنیا کی ہے، تو یہاں اللہ کی ربوبیت کا یقین کرنا، ایمان لانا، اللہ کی ذات و صفات پر اور اس کے احکام کو قبول کر لینا، یہ ایمان ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو دے کر کے بھیجا گیا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، میں اس کا رسول ہوں۔ آپ کا اعلان تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال اس آیت میں یاد دلانے کے لیے کہا ہے، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ لوگوں کو یاد دلائیے، اس لیے کہ اس سے مومن کو نفع ہوگا۔ تب اس کو یاد کیا دلانا ہے؟ تو یاد دلانے کی چیز قبر سے لے کے حشر تک، جنت جہنم تک، ساری چیزیں تو یاد دلانے ہی کی ہے۔ اب جس ٹاپک پر آپ بات کریں گے اسی کو نصیحت بولیں گے، ہے نہیں؟ تو اصل تو اللہ کو یاد دلانا ہے، اس کے صفات کو یاد دلانا ہے، ان کے احکامات کو یاد دلانا ہے، ایمانات کو یاد دلانا ہے، اور آخرت کے سارے مراحل کو یاد دلانا ہے۔ ان میں سے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کر کے بھی جو بتائیں اس کو نصیحت بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ نصیحت۔ تو نصیحت کہاں سے کرنا چاہیے؟ ایک سوال یہ ہے۔ یہ تو بات ہوئی کہ نصیحت کرنے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو نصیحت کہاں سے کرنی چاہیے؟ تو بتایا وذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ لوگوں کو قرآن سے سمجھائیے، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے۔ وذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ جس کو وعید کا ڈر ہے، اللہ کے گرفت کا ڈر ہے، سزا کا ڈر ہے، تو اس قرآن سے اس کو سمجھائیے۔ تو اس میں تو لگا کہ عام ہے بات، کچھ بھی بولو نصیحت ہے، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن نہیں، قرآن نے دوسری جگہ صاف کر دیا کہ یہ نصیحت آپ کا قرآن سے ہونا چاہیے۔ ذکر بالقرآن ہو، اور جو بتایا ذکرہ کا لفظ کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو ہم اتارے، یعنی قرآن بھی ذکر کا نام ہے، اس کا ذکر اس کا نام ہے، کتاب بھی نام ہے، قرآن بھی نام ہے، فرقان بھی نام ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن جو ہے کہ ذریعے سے اس کو فائدہ ہوگا جس کو خوف ہو، وعید کا ڈر ہو، اور یہ جو ہے تنفع المؤمنین، کہ آپ جو ذکر کریں گے تو یہ جو یاد دلائیں گے، نصیحت کریں گے، تو ایمان والے کو فائدہ ہوگا۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ ایک ہوتا ہے انذار، لوگوں کو ڈرانا، ایک ہوتا ہے بشیرا و نذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا جنت کا اور جہنم کے عذاب سے اور تمام مرحلوں کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو آپ بشیروں بھی تھے اور نذیرہ بھی تھے۔ تو ایک ہوتا ہے ڈرانا، کیسے کرو گے تو عذاب ملے گا، سزا مل جائے گا، کچھ سے کیا ہو جائے گا۔ اللہ اس دنیا میں بھی عذاب نازل کیا کہ اس دنیا میں کسی کو بندر بنا دیا گیا،
اب جو ہے ازواج مطہرات میں کوئی کہتے تھے کہ ان کے ماں باپ تو بندر بنا دیے گئے، یہودیہ تھی، ہم نے اسلام قبول کر لیا تھا، اب تو یہودیہ نہیں نہ خاندان ہوا ہے، تو کہا ان کے باپ دادا تو بندر بن گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خاندان میں کوئی نبی نہیں گزرا، وہ بندر کا خاندان نہیں، نبی کا خاندان ہے، وہ نبی کا خاندان ہے، 1.25 لاکھ نبی ان کے خاندان میں ہوا، تم اچھا بنتے ہو، بڑا بنتی ہو کہ یہودیہ سے ہے، ہم تو اسلام میں ہیں، ارے وہ اسلام میں بھی ہے اور سارے انبیاء کے خاندان میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ لوگوں کا برائی دیکھ کر کے نصیحت نہیں کرنی ہے، سمجھ میں بات آئی نہیں ہے، وہ آر دلانا ہوا، ایک ہوتا ہے یاد دلانا، ایک ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ تم نصیحت نہیں کر رہے ہو، تم یہ یاد نہیں دلا رہے آخرت کے، بلکہ آر دلا رہے ہو، تو آر دلانا غلط ہے، وہ خود گناہ گار ہے جو آر دلا رہا ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب میں کچھ نہ کچھ عیب ہے، بے عیب تو اللہ کی ذات ہے، تو اللہ بے عیب ہے۔ تب آپ کہیں کہ کیا ہے نوح علیہ السلام ساری دنیا میں 950 برس تبلیغ کیا، اپنا بیٹا کو بھی تو نہیں سدھار سکا، تو یہ آر دلانا ہی تو ہوگا، کیا سمجھے؟ اب کیا نبی صاحب نے تبلیغ کیا، اس سے بڑا کام تو امام کر لے گا، تو امامہ کا رتبہ نبی سے آپ بڑھا نہیں سکتے۔ وہ پوری دنیا میں اگر امام مہدی ظاہر ہو کر کے سارے دنیا کے جھگڑوں کو سلٹ دیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ایک بندہ ہی ہوگا، وہ نبی بھی نہیں ہوگا، کیا سمجھے بات؟ تو اللہ نے اس کے کام میں برکت رکھا، کام لے گا، تو کام زیادہ ہو جانے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شیطان اگر بڑا پتھر پہاڑ اٹھا لے تو انسان سے بڑے درجے میں چلا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ آر نہیں دلا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر ہو کر کے ابو جہل ان کے گھر میں، ابو لہب ان کے گھر میں، ابو طالب ان کے گھر میں، یہ کوئی سمجھانے کا انداز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں کہتے تھے کیا ہو گیا قوموں کو لوگوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، تو قوم میں خرابی ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن آر نہیں دلایا فلانا قوم میں شراب کا رواج ہے، فلانا قوم میں نفرت کا ماحول ہے، یہ ہوا ہے، بلکہ یہ کہا کہ ان کو سدھارنے کا شکل بناؤ۔ تو آنکھ پر جو آدمی برائی دیکھنے کا آئینہ رکھے گا اور اس کے اعمال کو دیکھ کے ان کو برا بھلا کہہ کے نصیحت کرنا چاہے گا، یا ان کے خاندان کے لوگوں کا برائی بیان کر کے نصیحت کرے گا، یہ نصیحت نہیں ہے، فضیحت ہے، اور اس کو آر دلانا کہتے ہیں۔ یاد دلانا کو حکم ہے، آر دلانے کا نہیں ہے، سمجھ میں بات آئی؟ اب اسی میں جو آتا ہے دعوت، اور اسی میں کام آتا ہے تبلیغ کا۔ تو جو ہے تبلیغ کیا ہے اور دعوت کیا ہے؟ یہ ہو رہے تھے کہ قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ اب قرآن کی تفسیر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، تو قرآن کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے قول و فعل و عمل ہے اور آپ کی حدیث ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ قرآن سے نصیحت کریں گے اور احادیث سے نصیحت کریں گے، اتنی دور تک تو آ گیا۔ اب قرآن میں 1000 آیت میں قصہ بیان کیا ہے، آدم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، 25 پیغمبروں کا، لقمان علیہ السلام کا سورہ بھی نازل کر دیا ہے۔ تو کیوں اتنا قصہ سنا ہے؟ تو کہتا ہے مان سب تو بھی فؤادک، اس سے میں دل مضبوط کرتا ہوں۔ تو پیغمبروں کا قصہ اگر قرآن میں آیا تو جو بنی اسرائیل میں پیغمبری کا درجہ حاصل کیا، اس امت کے علماء کرام کا انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ تو اس امت کے علماء کرام کا واقعہ سنانا، بزرگان دین کے واقعات کو سنانا، اب یہ ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا کہ نصیحت کرنے کے لیے قرآن ہے، نصیحت کرنے کے لیے احادیث ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کے انبیاء کے قصے ہیں، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو بھی اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی باتوں تک کو بھی لوگوں کو کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اب رہ گئی بات جو ہے، اب وہ مضمون وسیع ہو گیا کہ نصیحت کہاں سے کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، مستند باتیں ہونی چاہیے، قرآن سے ہو
نہیں تو حدیث سے ہو، نہیں تو اجماع امت سے ہو، نہیں تو پھر قیاس جو امام لوگوں نے کیا ان سے ہو۔ بہرحال تو اب یہ کام ہے دعوت۔ دعوت کا کام انبیاء کو سونپا گیا اور ان کا ساتھی بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اس دعا کی ضرورت کیا تھی؟ اگر موسیٰ علیہ السلام توریت لے کے آتے ہیں اور سارے امت کے لاکھوں لوگ اس پہ چلتے ہیں تو ہر آدمی سمجھے اس کام کو کر سکتے تھے؟ نہیں، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ خاص اس کام کو، مشن کو لے کے مخصوص جو اللہ سے منتخب ہوگا نبی کا، وہی کر سکتا ہے۔ اس لیے دعا کی ضرورت ہوئی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، جو کام مجھے سونپا گیا اس کا مددگار مجھے بنا دیجئے، کوئی وزیر دیجئے، وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے خاندان میں سے دیجئے، ہارون آخی میرا بھائی ہارون کو بنا دیجئے۔ ایسا صاف کر کے دعا کیا نہیں، وزیر ہو اور پھر میرا بھائی کو، اور بھائی بھی ہارون ہو۔ اس دودھ بھی اجلی کیا کریں گے؟ ہمارا کمر مضبوط ہو جائے گا، کام کرنے میں مضبوطی آ جائے گی۔ اب پھر کر مضبوط کر کے کیا کرو گے؟ کہ سبح کا کثیرا و نذکرہ کا کثیرا، کہ کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں گے، آپ کا یاد کریں گے کثرت سے، اس لیے کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ کوئی نام نمود نہیں، کوئی فتوحات نہیں، کوئی اور ترقی نہیں، بلکہ اللہ کی پاکی اور آپ کا ذکر کثرت سے کرنے کا موقع مل جائے، الجھے نہیں ان الجھنوں میں، اس لیے چاہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو صاحب کتاب پیغمبر ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے، ان کے ساتھ میں نبی ہوتے تھے، نبی ان کے معاون اور وزیر ہوتے تھے۔ اب باقی لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کہا کہ باقی لوگ یاد دلائیں گے، نصیحت کریں گے۔ سمجھ میں بات آئی؟ وہ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ اب ایلا ایک بستی تھی، 75,000 کی آبادی تھی، سمندر کے کنارے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا، ان کی قوموں کو کہا گیا کہ تم لوگ جمعے کے روز عبادت کیا کرو، فرصت کا دن ہے۔ فرصت تو اللہ کو ملے تو بندہ کو نہیں ملے گا، تو فرصت کا دن کون سا ہوا؟ جمعہ ہے نہیں، تو اللہ نہیں، ہم جمعہ نہیں لیں گے، ہم سنیچر کو کریں گے کام، ہم سنیچر کو عبادت کریں گے، ہم سنیچر لیں گے، چاہو سنیچر، لیکن ایک شرط کے ساتھ ملے گا کہ اس دن دنیاوی کوئی کام نہیں کرو گے۔ بولا ہاں ٹھیک ہے، نہیں کریں گے۔ اب وہ سمندر کے کنارے مچھلی تو اس کا خاص بزنس ہے، اور سمندر میں کہیں گڑھا کول ہو جاتا ہے، دور تک چلا جاتا ہے، کہیں نزدیک ہے، تو اس گڈھے میں جو کنارے جل کے کنارہ میں جاتا ہے، مچھلی گھس کے اس میں سب تیار ہے، اس کو مہر لگا دیتے تو آگے کا بند کر دیتے سنیچر کے دن، کیونکہ اور دنوں میں اتنی مچھلی نظر نہیں آتی تھی، تو اس دن وہ لگاتے تھے۔ تو کسی نے کہا ارے بھائی یہ دن تو مچھلی مارنے کا نہیں ہے، تو تم یہ کیا کرے؟ بولا مچھلی تھوڑے مار رہے ہیں، یہ تو ایک تھوڑا سا ہیلا کر رہے ہیں، نہیں سمجھے بات کو۔ تو کچھ لوگ کرنے والے ہوئے ہیلا کہ ہم تو فرصت کے دن میں اللہ کی عبادت میں لگیں گے، یہ تو ویسے ہی کر لیں، یہ نافرمانی نہیں ہے، ہیلا کر کے اس کو جائز بنا رہا تھا۔ اور کچھ لوگ اس کو سمجھا رہے تھے ایسا مت کرو ورنہ اللہ کا عذاب، یاد دلاتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اور کچھ لوگ جو کرتا اپنے لئے، ہم کو کیا غرض ہے، جو کرے گا اپنا پائے گا، ہم کو کیا کام، ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہو گئے، سمجھ میں بات آ گئی؟ ایک لوگ خدا کی نافرمانی کرنے والا، ہیلا والا کرنے والا، اور ایک اس میں نصیحت اور یاد دلانے والا۔ وہ تبلیغ نہیں کر رہا ہے، یاد دلا رہا ہے، دیکھو بھائی ایسی بات تھی۔ اور تیسرا گروہ تھا کہ ہم کو کیا غرض ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں سے۔ اب جب اللہ کا عذاب آیا، کونوا قردۃ خاسئین، جلیل بندر بن جاؤ، تو وہ لوگ بھی ہو گئے جو روکتے نہیں تھے، وہ بھی جلیل بندر بن گئے ان کے ساتھ میں جو اس غلطی کو کر رہے تھے۔ اب سمجھ میں آیا نہیں آیا کہ اللہ سے عذاب سے بچنا ہے تو ہم نبی نہیں ہیں، ہم پیغمبر بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، لیکن امت کا آدمی ہے، تو امت اپنے ساتھیوں کو یاد دلائے۔ یہ اگلے امت میں تھا کہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے، چلیے ٹائم ہو گیا، آجان ہو گیا، چلیے، یہ یاد دہانی ہوا، تبلیغ تو نہیں ہوا۔ اب دعوت کا کام کیا ہے؟ تو مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نے جب ہندوستان میں
سب سے پہلے عالمی اجتماع 1967 میں انٹر کالج سہارنپور میں اجتماع ہوا تھا، عالمی اجتماع، جب 1 لاکھ آدمی جمع ہوئے تھے تو اس وقت کہتے تھے 1 لاکھ آدمی جمع ہو گیا ہے، اور عرب سے جماعت آئی ہے، تو عرب کی جماعت وہ مکڑی لگائے ہوئے، رومال اور لمبا کرتا، تو جا کر السلام علیکم، اس کا بات سننے کے لیے وعلیکم السلام، ویسا لوگ اتنا عجوبہ سمجھے جاتے تھے، نہیں سمجھے بات کا، تو ایسے تھے۔ تو اس اجتماع میں مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نے فرمایا کہ دل کا اللہ کی طرف میں رخ کرنا یہ دعوت اللہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے کہ اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف لگاؤ، جس کا کلمہ پڑھے ہو اور اس کو مقصود بنا کر زندگی گزارو، تو یہ دل کا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے دل کو اس اللہ کی طرف میں متوجہ کیا جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اور میں مشرک نہیں، اس میں شرک نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ دعوت۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس کا نام دعوت۔ اور اب جو اس کام کو کرنے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے وضو بنانا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہ ضروری چیزیں جو بتا رہے ہیں، اس کا نام ہے تبلیغ۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے تبلیغ۔ بلغوا عنی ولو آیا، تو ولو آیا کیسے ہوگا؟ ارے پوری بات بتائیں گے تب نہ دعوت ہوگی، اور ایک بات بولے تو وہ تبلیغ کہا جائے گا، دعوت نہیں کہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچا دو، ولو آیا، چاہے ایک ہی آیت ہو، یہ آپ کا حکم ہے۔ اور حج کے موقع پر فرمایا الا فلیبلغ شاہد الغائب، کہ جو اس سال یہاں سارے صحابہ حاضر ہیں، جو نہیں ہیں موجود، ان تک دین پہنچاؤ۔ تو حاضر لوگ غائب کو پہنچائے۔ یہ کہاں کا پیغام ہے؟ میدان عرفات کا۔ تو ذمہ داری ملی امت کو تبلیغ کا کہ نہیں ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ذمہ دار بنا دیا کہ جو غائب ہے ان تک تم دین پہنچاؤ، اور ادھر عمومی بتا دیا کہ ایک بات بھی جانتے ہو تو دوسرا تک پہنچاؤ۔ یہ 2 لائن ہو گیا۔ اور تیسرا لائن قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرو، اسی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ لوگوں کے اندر آپ کو خرابی نظر آ رہی ہے، آپ کو کوئی شرابی ہے، کوئی داڑھی بنڈایا ہوا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اب ان کے پاس جانا ہے آپ کو دین کے لیے، کیسے جائیں گے؟ تو بتایا فاعف عنہم، پہلے آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ آپ کا بندہ ہے وہ، شراب جو پیتا ہے، جھوٹ جو بولتا ہے، غلط کاری میں مبتلا ہے، وہ دین پر نہیں ہے۔ آپ پیدا کیے اس کو، آپ کا بندہ ہے وہ، تو آپ کیا پکڑتے ہیں اس کو؟ گھٹیا آپ سمجھ رہے ہیں، اسے لڑنا چاہ رہے ہیں، کیا کیا سوچ رہے ہیں؟ تو آپ کا تو بندہ نہیں ہے، اس لیے پہلے آپ معاف کر دیجئے اس کو، اللہ تو معاف کرے گا ہی، یہ بھی ایمان والے ہیں۔ یا پھر معذور جان کلمہ ایسا۔ پھر اتنا ہی نہیں، واعف عنہم واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت مانگیے۔ بہت آپ کا دھیان جاتا ہے دوسرے پر، تو پہلے آپ معاف کیجئے اور دوسرے نمبر پہ اس کے لیے مغفرت چاہیے۔ جیسے ابو بکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مغفرت چاہا کہ اللہ اس کو معاف کرے، اس کو دین میں لائے، ہے نہیں؟ اب اس کے بعد بتایا شاورہم فی الامر، کہ اس کام کو مشورے سے کرو، ایک طرف سے کرو، ایک طریقے سے کرو۔ تو پہلا کام معاف کرنا، لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروگا بن کے بحال نہیں کیا کہ جو نہیں ہدایت پائے گا اس کو آپ ڈنڈا لے کیوں نہیں کرو گی؟ تمہارا باپ دادا ایسا تھا، ویسا تھا، ایسا ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ کولا لو کولا لینل، نرمی سے سمجھاؤ، اور سمجھانے کا انداز تحکمانہ نہیں ہو بلکہ لجاجت سے ہو، ریکویسٹ سے ہو، اس کی خوشامدانہ انداز ہو۔ تو انداز خوشامدانہ ہو، نرمی سے ہو، اور آر دلا کر نہیں ہو، ان کو آپ معاف کر کے ہو، ان کے لیے مغفرت چاہو اور مشورے سے ہو۔ سمجھ میں بات آئی؟
تو یہ تبلیغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا مبلغ کہ میں مبلغ ہوں، واللہ یہدی دین میں دوسروں تک پہنچاتا ہوں. ہدایت میرا دینا کام نہیں. ہادی ہیں آپ، منصب ملا ہے آپ کو، لیکن ہدایت اللہ نے ذریعے سے رکھا ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ تو اللہ ہدایت دے گا، ہدایت اللہ کے ذمہ ہے. اس لیے اپنے کو ہدایت پر سمجھ کر کے دوسروں کو غلط مت سمجھو. کافر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ جو دین ہے وہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو، کفر یا کلمات کہا کہ دنیا سے کفر پر چلا جا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا سمجھے بات کو؟ تو کافر سے بھی اپنے کو بدتر کب سمجھیں گے؟ جب یہ ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، ایمان پہ جائیں گے تو کامیاب ہے نہیں بات کو. تو اب نفرت ختم ہوگی. تو اس لیے کسی نے جو ہے ظاہر کو داڑھی بنا لیا اور شکل صورت ہر چیز دین کے مطابق بنا لیا، مگر نماز میں کمی کوتاہی ہے. تو آپ کہے داڑھی رکھ کر کے نماز نہیں پڑھتا، یہ کون سی تبلیغ ہے؟ نہیں. اب کوئی آدمی نماز شروع کر دیا داڑھی رکھا، تو اب اس کو کیا کہیں؟ کیا صاحب ڈر منڈا ہو کر کے رہتے ہیں آپ، نماز داڑھی نہیں رکھتے؟ یہ طریقہ نہیں ہے سمجھانے. کوئی ادھر سے شروع کیا ظاہر سے، کوئی باطن سے شروع کیا اندر سے تیار ہے نا بھائی. تو سدھرنے کا سب کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں. تو اللہ کس کو کہاں موڑ پر لائے گا؟ ایک صاحب کو کہا کہ سائیکل میں کتنا موڑ ہوتا ہے، یہاں سے اگر بسنت رائے جائیں گے تو گنتی کر کے بتایا کہ ایک موڑ یہاں ایک موڑ وہاں، تو 6-7 موڑ بتا دیا. بولا ارے سائیکل میں 2 موڑ ہوتا ہے. کتنا؟ یا تو داہنے مڑے گا یا بھائی میرے 2 ہی موڑ ہے. نہیں، کہ سائیکل میں 7 موڑ ہوتا ہے. یہاں سے بسنت رہ جا چاہے کہیں جا، ساری دنیا بھی جائے گا تو 2 ہی موڑ. تو یہ زندگی کا موڑ ہے کہ غلط راستے پہ چلتے چلتے سورہ طٰہٰ پڑھا تو اننی انا اللہ فاعبدنی واقمی الصلاۃ ذکری، جا کے دل بدل گیا. بائیں میں تھے تو اصحاب الیمین دائیں طرف میں چلے گئے. سمجھ میں بات ہے؟ تو موڑ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کب کس کو اس کو توفیق دے گا اور وہ غلط راستوں سے توبہ ہو کر کے نئے صحیح راستوں پر چلا جائے گا. تو ہدایت اللہ کے ذریعے انسانوں کو ذریعہ بنایا. پتہ نہیں کہ ایک ایک آدمی پیچھے کتنے لوگوں کی ہدایت چھپی رہتی ہے. تو کہنے والا بڑا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی سننے والا بڑا ہوتا ہے کہنے والی سے. وہ صحابہ کے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود کو ایک حدیث سنایا. حدیث میں یہ بتایا کہ ماں مست النار کو استعمال کرو گے تو وضو کرنا ضروری ہے. مطلب آگ نے چھو لیا تو، جیسے آگ سے چھوا ہوا دودھ ہے کھانا ہے، تو ایسا چیز کھانے کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ وضو کرنا ہوگا. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود کو سمجھایا. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر گرم پانی سے وضو کریں گے تو؟ کہا کہ تم کو ہم حدیث سناتے ہیں، تم عقل کا ٹانگ لڑاتے ہو، تم کو حدیث نہیں سنائیں گے. تو سننے والا سمجھدار تھا کہ اس حدیث پہ عمل کیسے ہوگا. ٹھیک ہے دودھ پی کر کے کلی کرنا چاہیے، لیکن جاڑے کا دن اگر گرم پانی سے وضو کریں گے تو وہ بھی تو آگ نے چھوا ہے، اس سے وضو ہوگا کہ نہیں. تو کبھی کبھی سننے والا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. سنانے والے سے آپ نہیں دیکھتے کہ خواجہ معین الدین چشتی پوری دنیا میں غوث الاعظم کا سیٹ پا لیا، تو ان کے پیر صاحب کیوں نہیں بنے؟ مجدد الفسانی 100 سال کا 1000 سال کا مجدد بن گیا، تو ان کا استاد وہ درجہ پر کیوں نہیں تھا؟ تو کوئی ضروری ہے کہ جو استاد بڑا ہو، کبھی شاگرد بڑا ہوتا ہے کبھی استاد بڑا ہوتا ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ ہاں ایسا ہے نظام. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کچھ کہنے سننے کی اور جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا نہیں.